السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف آپ حضرات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و کریمنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کی رات ایسی برکت والی رات ہے کہ جس رات کا اگر ہم لوگ مقام تلاش کریں تو شاید ایسی رات ہم لوگوں کو کہیں دکھتی نہیں ہے۔ اب آ گیا ہوں میں، بہت زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں بولتے بولتے آج رات میں یہ 5ویں تقریر میری ہو رہی ہے۔ بس کچھ باتیں آپ لوگوں کے دہلیز سماعت تک رکھوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی بہت لوگ پڑھے نہیں ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ اب یہاں پر محبت رکھنے والوں نے یاد کیا تو میں چلا آیا، اس سے پہلے بھی مجھ کو بلایا گیا تھا تو نہیں آ پایا میں۔ اب آیا ہوں تو کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ پہلے بتائیے کہ آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ آپ لوگوں کے دل میں آقا کی محبت ہے نا؟ ایک بار سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ کیا کسی کا ہاتھ نیچے ہی رہ گیا تھا؟ حضرات، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اچھے انداز میں سنیں گے، اور میرا ہی نہیں بلکہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا بھی آپ لوگ سنیں گے۔ حافظ حسنین صاحب بہت ہی عمدہ شعر آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، کبھی ایک وقت تھا کہ جب ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے اس وقت سے یہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک شعر آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک دو شعر تضمین کے ساتھ اس ذکر مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر مصرع اور شعر آپ کو اچھا لگے تو مچل کے اور ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، کیونکہ یہ شعر کسی عام حضرت کی نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کی ہے، بس تضمین کے ساتھ ہے۔ اور دانش صاحب آپ بیٹھیے، خالی جو ہے کہ بڑا دوڑ دھوپ آپ کو لگا ہوا ہے، بیٹھیے آرام سے سنیے۔ کہنے والے نے کہا کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تم سا اے آنے والے۔ غور کیجئے گا، بات سمجھ آ جائے گی کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تم سا اے آنے والے، اور سراجم منیرہ لقب پانے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے دے چمکانے والے۔ اور ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہاں بھی جہنم کا کندہ ہے واللہ، اور جو مردہ کہے ان کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ 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 ہے واللہ۔ اگر ہیں تو مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے معزز سامعین کرام،
ذرا غور کیجئے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی محفل ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں بیٹھنے والا اتنا خوش نصیب ہوتا ہے، اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کا مقام پروردگار عالم دنیا میں بھی بلند کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقام اونچا کر دیتا ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بہت خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ارے اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور تو کیجئے، آپ لوگ اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس نبی کو کبھی پروردگار عالم نے قرآن میں والضحیٰ کے نام سے یاد کیا، کہیں پر اس نبی کے زلفوں کی تعریف پروردگار قرآن میں واللیل اذا سجا سے یاد کیا، کہیں پر ان کے پشت اقدس کی تعریف الم نشرح لک صدرک سے کیا۔ برادران ملت اسلامیہ اس نبی کی شان کیا ہوگی جس نبی کی شان میں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس نبی کی شان کیا ہوگی جس نبی کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس نبی کی تعریف میں، جس نبی کی تعریف میں، اس نبی کی شان کیا ہوگی جس نبی کی تعریف میں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ برادران ملت اسلامیہ اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کی شان کیا ہوگی جس نبی کی محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اس نبی کی یاد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی کیا شان ہوگی۔ حضرات گرامی بڑی توجہ کے ساتھ میری باتوں کو آپ لوگ سماعت کیجئے گا۔ دیکھیے سرکار کی محفل میں بیٹھنے والوں کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے، سرکار کی محفل میں بیٹھنے والوں کی شان کتنی عظیم ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کون سی بخاری شریف؟ وہی بخاری شریف کی قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے اس کتاب کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کی سب سے زیادہ اونچا مقام ہے تو بخاری شریف ہے۔ اب اسی بخاری شریف میں لکھا ہے ایک عربی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اگر تھوڑی سی توجہ آپ لوگ دے دیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، ایک عربی آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا ہم لوگ جو ہے اعمال جو کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس کا حساب ہوگا، کیا اس کا حساب لیا جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جو تم لوگ نیکیاں کرتے ہو، جو تم لوگ گناہ کرتے ہو اس کا حساب لیا جائے گا۔ وہ عربی کہتا ہے یا رسول اللہ اس کا حساب کہاں لیا جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا اس کا حساب میزان پہ لیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہہ دیئے۔ اب میں میزان کو بخاری شریف کی روشنی میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے آقا نے فرمایا کہ ہم میزان پہ سارے اعمال کو تولے جائیں گے، سارے اعمال کو رکھے جائیں گے۔ وہ عربی کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میزان کیا ہے، یہ میزان کیا ہے؟ اس میزان کو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، آخر یہ میزان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اے عربی سنو، یہ جو میزان ہے نا یہ آخرت کا ترازو ہے، یہ آخرت کا ترازو ہے، دنیا کے ترازو
तराजू पे तो सामान को तोला जाता है, मगर आखिरत के तराजू पे आमाल को तोला जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इतना सुनना था। वो अराबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, तो उस पर हम लोगों के आमाल को तोले जाएंगे? तो आका ने फरमाया हाँ। तो उस अराबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो मीज़ान कितना बड़ा होगा, उस मीज़ान का पलड़ा कितना बड़ा होगा? तो आका ने फरमाया ऐ अराबी सुनो सुनो, उस मीज़ान का पलड़ा, एक पलड़ा उस मीज़ान का इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि अगर उसके एक पलड़े पे सातों जमीन और सातों आसमान को रख दिया जाए तो उस पलड़े पे ये सातों जमीन सातों आसमान एक चूटी की तरह नजर आएगी, एक चूटी की तरह नजर आएगी। अब इतना सुनना था। वो आराबी उदास हो गए, उदास हो गए। आका ने फरमाया तुम उदास क्यों हो रहे हो? वो आराबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, उस मीज़ान पर अगर एक पलड़े पर सातों जमीन और सातों आसमान को रख दिया जाए तो उस पलड़े पर ये सातों जमीन सातों आसमान एक चूटी की तरह नजर आएगी। अब या रसूल अल्लाह, मैं अपने आमाल को देख रहा हूँ, ये सातों जमीन सातों आसमान उस पलड़े पर चूटी की तरह नजर आएगी, तो हमारे आमाल कहाँ दिखेंगे उस पर? हमारी नेकियां कहाँ दिखेंगी उस पर? हमारी नेकियां से ज्यादा तो हमारे गुनाह हैं, हमारे नेकियां कहाँ उस पर दिखेगी? जब वो उदास हो गए तो मेरे आका ने फरमाया ऐ आराबी फिक्र ना करो, ऐ आराबी फिक्र ना करो। दरअसल बात ये है कि जब तुम्हारा जब जो है कि वो पलड़ा जिस पर सातों जमीन सातों आसमान चूटी की तरह नजर आती है, तो आप फिक्र मत करो। जब भी कहीं मेरे नाम का जिक्र किया जाए, जब भी कहीं मेरे नाम का तज़किरा किया जाए, मेरे नाम को सुनकर अगर मेरा दीवाना सिद्क दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे तो आधा पलड़ा ऐसे ही भर जाएगा। हज़रात मोहतरम, बात समझ में आई? सरकार के जिक्र को सुनकर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे तो उसका आधा पलड़ा ऐसे ही भर जाएगा। अब यहाँ पर तो पूरा का पूरा महफिल ही हो रहा है, यहाँ पर तो पूरी की पूरी महफिल ही हो रही है, यहाँ पर तो पूरा का पूरा मिलाद ही बनाया जा रहा है। अब यहाँ का आलम क्या होगा, यहाँ का मकाम क्या होगा? और इस महफिल में बैठकर जो नारा लगा रहे हैं, जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जो दीवानाने मुस्तफा बैठे हुए हैं, उनका मकाम क्या होगा? उनकी शान क्या होगी? उनकी शान, उनका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने इस महफिल में भी बढ़ा दिया है और बरोसे क़यामत में भी उनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा कर देगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल कैसी महफिल होती है? अगर आप तारीख का जायजा ले, बस एक वाक्य आपके सामने कहकर मैं रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वक्त भी बहुत कम है, अभी सबको पढ़ना है, इसलिए जो है अपनी गुफ्तगू को खत्म करके मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा। जरा गौर कीजिए मिलाद मुस्तफ़ा क्या होता है और मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों की क्या शान होती है। जरा तारीख का जायजा ले तो आपको पता लगेगा कि जो शख्स ने सरकार की मिलाद किया, जो शख्स सरकार के नाम का लंगर करवाया, उसका मकाम इतना बड़ा हुआ, उसका मकाम इतना बड़ा हुआ कि खुद सैयदुल अंबिया उससे मिलने के लिए आ गए, खुद सैयदुल अंबिया उससे मिलने के लिए आ गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर कीजिए, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद मोहतरम जिनका नाम शाह अब्दुल रहीम है, वो जो है हर साल सरकार के नाम का मिलाद करवाया करते थे, सरकार के नाम का जश्न करवाया करते थे। उस वक्त उनके पास दौलत की फरावानी थी, मगर एक वक्त उनके ऊपर ऐसा आता है कि तंग दस्ती उनको घेर लेती है। अब वो गरीब हो जाते हैं, अब वो गरीब हो जाते हैं। पहले वो सरकार का तज़किरा आन बान शान के साथ करवाया करते थे, अब उनको तंग दस्ती ने घेर लिया है। अब जो है कि वो सोच में पड़े हुए हैं कि सरकार का मिलाद कैसे करवाया जाए, अब तो गरीबी ने मुझे घेर लिया है। अब वो सोच ही रहे थे कि तभी सरकार का मुकद्दस महीना आ जाता है। अब जब सरकार का मुकद्दस महीना आ जाता है तो शाह अब्दुल रहीम घर में तलाश करते हैं कि एक प्लेट में कुछ भुने हुए चने उनको मिलते हैं। वो प्लेट का भुना हुआ चना लेते हैं, लेने के बाद फकीरों और मिस्कीनों को वो भुना हुआ चना बांट देते हैं, मगर खुद नहीं खाते हैं। सारे फकीरों मिस्कीनों को वो भुने हुए चने को बांट देते हैं और जब बांट देते हैं तो फिर उसी रात जब शाह अब्दुल रहीम सोते हैं तो ख्वाब में सैयदुल अंबिया तशरीफ लाते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी भुने हुए चने को लाते हैं, खुद भी खाते हैं और शाह अब्दुल रहीम को भी खिलाते हैं। अब जब शाह अब्दुल रहीम ने आका के चेहरे को देखा तो शाह अब्दुल रहीम ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मेरे पास अमीरी थी, जब मेरे पास दौलत की फरावानी थी, तो मैं आपके नाम से बहुत ही उम्दा, बहुत ही आन बान शान के साथ मीलाद करवाया करता था, आपके नाम का तज़किरा करवाया करता था, लंगर फकीरों और मिस्कीनों को खिलाया करता था। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे तंग दस्ती ने घेर लिया, मुझको गरीबी ने आकर घेर लिया, अब मैं आन बान के शान के साथ आपका मीलाद नहीं करवा पाया। बस वो भुने हुए जो चने थे वो मैंने आपके नाम से जो है कि लंगर करवा दिया। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इतना सुनना था। सैयदुल अंबिया ने फरमाया, ऐ शाह अब्दुल रहीम, जब तुम्हारे पास दौलत की फरावानी थी तो तुमने मेरे नाम पर आन बान शान के साथ लंगर करवाया, मीलाद मुस्तफा करवाया। लंगर करवाना, मीलाद मुस्तफा, दौलत के हाथ में करवाना, वो बात तो अपनी जगह पर है, मगर सुन, तूने के जो भुने हुए चने का लंगर करवा दिया, तेरा ये गरीबी में और गरीबों को लंगर करवाना मुझको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि तुझसे मिलने के लिए नबियों का ताजदार आया है। तुझसे मिलने के लिए नबियों का ताजदार, तुझसे मिलने के लिए नबियों का ताजदार आया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर कीजिए, इससे एक बात तो पता चल गई कि जो सरकार का मीलाद करवाता है, जो सरकार के नाम का तज़किरा करवाता है, जो सरकार के नाम का लंगर करवाता है, तो परवरदिगारे आलम जो है कि उस पर इतना करम करता है कि अपने हबीब को भेज दिया करता है। इसीलिए तो हम आशिकाने मुस्तफा सारे लोगों के सामने ये कहते हुए नजर आते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हम लोग अपनी आका की शान में वही जुमला कहते हैं जो बरेली के ताजदार ने कहा है, आला हज़रत ने फरमाया है कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या पता कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिनके तलवों का धोन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, सबसे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत, सरकार के मिलाद को सुनकर अगर नारा भी ना लगे तब कहाँ मजा आया। फजीलतों को बयान कर दिया जाए, समझने वाला समझ लेता है। तो हजरात मोहतरम, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है, जब शोरा नाक पड़े तब भी आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। जब हमारे आका का नाम आ जाए तो जबान से खुद ब खुद सुभान अल्लाह की सदाएं निकल जाए। जब सुभान अल्लाह की सदाएं आप एक मर्तबा दिल से लगा देंगे तो मीज़ान का आधा पलड़ा आपकी नेकियों से भर जाएगा, आपकी नेकियों से भर जाएगा। ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि आप लोग सरकार की महफिल में आए हैं। ये हम लोगों का मगर कमाल नहीं है कि हम लोग महफिल में आ गए, बल्कि सैयदुल अंबिया का
کمال ہے کہ انہوں نے ہم گنہگاروں کو اپنی محفل میں بلوا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو عشق مصطفیٰ میں جینے کی توفیق و توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ حضرات، جب بات آئی ہے تو ایک واقعہ اور آپ کو بتا دوں۔ جب بات آ گئی، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ اتنا خوبصورت واقعہ آپ لوگ کے لیے چھاٹ کے لایا میں، غور کیجئے۔ جب بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے سامنے میلاد مصطفیٰ کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے 2 گھنٹے مسلسل عربی میں میلاد مصطفیٰ کو بیان کیا، اور عمر ان کی ابھی بچپن کی عمر ہے، اور 2 گھنٹے تک عربی میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ پر وہ جو ہے کہ تقریر کر رہے ہیں۔ تو بریلی شہر کا وہ انمول ہیرا لے کر ہم لوگ اپنے پروگراموں میں چلتے ہیں، اور الحمدللہ حضرات میں بھی بریلی شریف میں پڑھا ہوں اور وہیں سے میری فراغت بھی ہوئی ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ کی بات ہو رہی تھی۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھنے والے تو بہت ہوں گے، مگر بہت آنکھیں ایسی ہوں گی جو چہرے تاج الشریعہ کو نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو جو آنکھیں چہرے تاج الشریعہ کو نہیں دیکھی ہیں، وہ چہرے عزت رضا کو دیکھ کر مستفیض ہوتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں میلاد مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا۔ میلاد مصطفیٰ کروانے والے، ارمان صاحب آپ کٹوا گئے، سنیے گا، میلاد مصطفیٰ کروانے والوں کا مقام ہندوستان میں بھی بلند ہوتا ہے اور قبرستان میں بھی بلند ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہندوستان میں رہتے ہیں تب بھی ان کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور جب وہ ہندوستان سے قبرستان میں چلے جاتے ہیں تب بھی ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اور میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، دلیل کے ساتھ میں بول رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، ایک علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جن کو مجدد کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ یہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ جب قبرستان سے گزرے تو ان کی نظر پڑتی ہے ایک قبر پہ۔ قبریں تو بہت ہے مگر ایک قبر پر ان کی نظر پڑتی ہے، اس قبر کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے، اس قبر کے اندر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ سارے قبروں کو چھوڑ کر اسی قبر کے پاس جاتے ہیں جس قبر سے خوشبو نکل رہی تھی، جس قبر سے اجالا نکل رہا تھا۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس قبر کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ کرنے کے بعد اس قبر کے مردے سے وہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قبر کے مردے، اے قبر میں رہنے والے شخص، مجھ کو ایک سوال کا جواب دے، اور سوال میرا یہ ہے کہ تیرا اتنا بڑا مقام کیسے ہوا، تیری اتنی بڑی شان کیسے ہو گئی کہ تیری قبر سے اجالا نکل رہا ہے، تیرے قبر سے خوشبو نکل رہی ہے، اور تیرے قبر کا اجالا پورے قبرستان کو روشن کیا ہوا ہے، تیرے قبر کی خوشبو سارے قبرستان کو معطر کیے ہوئے ہے۔ آخر تجھ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا، آخر تیری اتنی بڑی شان کیسے ہو گئی؟ وہ قبر کے مردے نے علامہ جلال الدین سیوطی سے کہا، اے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، دراصل بات یہ ہے نا، میں دنیا میں جب زندہ تھا نا تو روزہ رکھا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، حج کیا تھا، اور جو ہے کہ زکات دیتا تھا۔ اب اتنا سننا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہ تیری کوئی خاص بات نہیں ہے، نماز تو سب پڑھتے ہیں، روزہ تو سب رکھتے ہیں، حج بھی کرنے والے کرتے ہیں، زکات بھی دینے والے دے کرتے ہیں، کوئی بات ایسی ہے جس کو تو چھپا رہا ہے، بتا دے آخر وہ بات کیا ہے۔ تو اس قبر کے مردے نے کہا، اے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکات بھی دیتا تھا، حج بھی کیا ہوں، مگر ان کاموں میں سے، ان اعمالوں میں سے میں ایک عمل جو خاص ہے وہ یہ کرتا تھا کہ جب ربیع الاول کا چاند دکھ جایا کرتا تھا نا تو میں اپنے آقا کے نام سے غریبوں
مسکینوں فقیروں کو لنگر کھلایا کرتا تھا، میں اپنے آقا کے نام سے میلاد کروایا کرتا تھا، سرکار کا تذکرہ کروایا کرتا تھا، اور مجھ کو یقین ہے کہ یہی میرا عمل وہ خاص عمل ہے جس کے بنا پر ہندوستان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقام کو اونچا کر دیا، اور ہندوستان سے جب میں قبرستان میں گیا تب بھی میرے مقام کو اونچا کر دیا۔ اور جس کو تم ملاحظہ کر رہے ہو برادران ملت اسلامیہ، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ نے فرمایا یقیناً تمہارا یہ وہی عمل ہے کہ جس کے بنا پر تم کو دنیا کے اوپر بھی بلند مقام ملا اور زمین کے نیچے بھی تم کو اونچا مقام ملا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں بتا رہا تھا کہ جو بھی سرکار کا میلاد کرواتا ہے اس کا مقام ہندوستان میں بھی اوپر ہو جاتا ہے، اور جب قبرستان میں جاتا ہے تب بھی اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ میلاد مصطفیٰ سننے اور سنانے کی توفیق و توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت دیا جائے۔ مجاز وقت میرا کا نام ہے غلام محمد حبیبی۔ موسم بدلنے لگتا ہے، اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ اندھیرا کاٹ کر مولانا غلام محمد صاحب سے، اچھا وہ تو آنے والے سید غلام محمد صاحب سے، مجاز وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اچھا اچھا اندھیرا ماشاء اللہ، کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ ان کی نماز سے بڑے تو آتے ہیں۔ عجیب وہ لوگ ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں، نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ بڑے عجیب وہ لوگ ہیں، آپ تو بڑے نمبر لے عجیب لیجیے، نکل بات گئے۔ کر لیجیے، نمبر لے لیجیے۔ شیر سنے کے بعد بھی سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ، ذرا اور